أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ آیات کا یہ ہے، اور کہا بعض اہل کتاب نے کہ مان لو جو کچھ اترا مسلمانوں پر دن چڑھے اور منکر ہو جاؤ آخر دن میں، شاید وہ پھر جائیں، اور نہ مانیو مگر اس کی جو چلے تمہارے دین پر. کہہ دے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کچھ تم کو ملا تھا، یا وہ غالب کیوں آ گئے تم پر رب کے آگے. تو کہے بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ بہت گنجائش والا ہے. خالص کرتا ہے اپنی رحمت سے، خالص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے. ان آیات میں یہودیوں کا شکوہ کیا گیا، اور شکوے کا رنگ ان کے ایک منصوبے کو بیان کرنا ہے. یہودیوں کی یہ عادت پرانی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ منصوبہ سازی میں لگے رہتے تھے، اور آج تک لگے آ رہے ہیں. ان کا کام ہی صرف یہی تھا، مسلمانوں کے خلاف منصوبے باندھنا، اہل حق کو خراب کرنا. اپنے زمانے میں اہل حق کو حتیٰ کہ انبیاء کو شہید کرتے رہے، تو یہاں مسلمانوں کو کیا خراب کرنے کے درپے ہو رہے ہیں. اور چونکہ ان کو ہر وقت مسلمانوں سے حسد اور جلن ہوا کرتی تھی، تو اس لیے یہ ایک اور نیا منصوبہ انہوں نے تیار کیا، اس کو قرآن نے ذکر کیا. تو یہ ان کا اجتماعی منصوبہ تھا. بڑے بڑے ان کے جو علماء تھے یہود کے، بڑے گرو گھنٹال، انہوں نے مل بیٹھ کر یہ منصوبہ بنایا کہ اس طریقے سے اسلام کی شان و شوکت کم ہو جائے گی، اسلام کے افراد گھٹ جائیں گے. تو وہ منصوبہ یہ تھا جو قرآن کی ان آیات میں بیان ہوا. تو چونکہ ان کا منصوبہ خفیہ تھا، تو اس کے اثرات ہو سکتے تھے اس طریقے سے جیسے ان کی خواہش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو بتا دیا، اور اس کا پول کھل گیا، اس کا انکشاف ہو گیا. تو وہ منصوبہ ان کا سب خاک میں مل گیا اور کچھ کر نہ سکے. تو وہ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ اپنے لوگوں کو آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ سویرے سویرے جو قرآن اترتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے، سویرے سویرے اس کو مان لو. انہیں پہ یہ منصوبہ بنایا کہ جاؤ پہلے مسجد میں تو وہاں سویرے آمنا کہہ دو، ہم نے مسلمان ہو گئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، ہمیں پسند آ گیا. تو اس طریقے کی باتیں کرو. پھر دن جب گزر جائے، سارا دن ادھر رہو، تو وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، دن کے آخر میں یعنی پچھلے ٹائم شام کو انکار کر دو. شام کو کیا کر دو؟ انکار کر دو. تو مقصد کیا تھا ان کا؟ کہ مثلا دن بھر ہم بیٹھے رہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، اگر وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس بزرگوں کی بے ادبی کرتا ہے، پیغمبروں کی بے ادبی کرتا ہے، کہتا ہے پیغمبر کچھ نہیں کر سکتے، عزیر علیہ السلام کی کوئی طاقت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی طاقت نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے.
اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں مانتا، کوئی کارساز نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو اس قسم کی بات ہے۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ جب ہم یہ باتیں کہیں گے نا کہ یہ بات ان کی، تو یہ باتیں کام کی ہیں کون ہے، یہ سچا نہیں معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ، تو اس بنا پر دوسرے عام مسلمان یہ سمجھیں گے کہ واقعی یار یہ لوگ کیا تھے، صبح انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اگر یہ حاسد ہوتے متعصب ہوتے تو اسلام قبول ہی نہ کرتے۔ صبح صبح انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، دن بھر دیکھا ہے، لیکن پچھلے ٹائم ان کو پھر کیا ہے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ دین اسلام سچا دین نہیں ہے، تب تو انہوں نے پچھلے ٹائم کیا اسلام کو چھوڑ دیا۔ آخر پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، تجربہ کار ہیں، انبیاء کی باتیں وہ جانتے ہیں، تو اگر یہ نبی ہوتے سچ مچ تو یہ ضرور ماننے کے بعد واپس نہ جاتے۔ تو جب انہوں نے مان کر پھر چھوڑ دیا تو معلوم ہوتا ہے جی کہ وہ سچا نبی نہیں ہے نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو یہودیوں نے یہ کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ اس بات کو مانو جو اتاری گئی لوگوں کے سامنے سویرے سویرے، جی اتاری گئی مسلمانوں پر، یعنی قرآن اور اس کا بیان، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور آخر دن میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، اس کی وجہ کہ تاکہ یہ مسلمان بھی دین اسلام سے لوٹ آئیں، وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں، وہ کہیں گے جی اہل کتابوں نے چھوڑ دیا تو ہم کیوں رہیں، ہم بھی چھوڑتے۔ آگے یہودیوں نے اپنے کو جن کو یہ منصوبہ کے لیے تیار کر رہے تھے ان کو کہا دیکھا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، باقی یہ اوپر سے مسلمانوں سے کہنا ہے، اندر خانے یہ نہیں کرنا کہ دل سے ہی مسلمانوں کے دین کو قبول کر لو، بلکہ ایمان تو تم نے نہیں لے آنا مگر اس کے لیے جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ تو دل سے جو ایمان تمہارا ہوگا نا وہ تو دین یہودیت ہی ہے، اور کسی دین کو قبول نہیں کرنا ہے۔ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دے دیا، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، جی کہ باقی ہدایت تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ تم کہتے ہو کہ اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو ہدایت سے برگشتہ کر لیں گے اور ہمارے دین پر آ جائیں گے، تو فرمایا یہ تمہارے منصوبے کچھ نہیں کر سکتے کہ ان کو ہدایت سے واپس کر لیں اور ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ اور مرتد کر دیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں اور پھر جس کو ہدایت پر باقی رکھتے ہیں، یہ اس کی مرضی ہے، تمہاری مرضی اور منصوبے یہاں نہیں چل سکتے۔ آگے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ علت کا بیان ہے کہ یہودیوں نے یہ منصوبہ کیوں بنایا، فرمایا اس وجہ سے کہ دیا گیا کوئی اس جیسے جتنا جو تمہیں دیا گیا، مراد یہ کہ جیسے تمہیں دلا، یہ یہودی کہہ رہے ہیں دیکھو جی جیسے تمہیں آسمانی کتابیں اور وحی اور یہ چیزیں اور خاص مذہب ملا ہے تو یہ دوسروں کو کیوں مل گیا، مسلمانوں کو کیوں مل گیا، تو یہ علت ہے ان کے اس شرارت کی، تو اس لیے یہ شرارت کر رہے تھے۔ یا یہ ہے او یحاجوکم عند ربکم، یہ تم پر غالب آتے ہیں، کیا ہے تمہارے رب کے امراض، کیا مناظرے میں تم پر غالب آنے لگے، پہلے تو ہم تھے، ہماری بات چلتی تھی، مناظرے میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اب ان کو یہ دو سبب بن گئے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو حسد ہے مسلمانوں پر کہ ان کو آسمانی کتاب کیوں مل گئی، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس پر جل بھن رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ غالب کیوں آ گئے، تو یہ دو وجہ بیان فرمائے گی کہ ان کا غلبہ دلائل کے اعتبار سے کیوں ہو گیا ہم پر۔ تو بعض علماء نے یہ معنی بھی یہاں کیا ہے کہ اصل میں یہ یہود کی بات جو پیچھے چل رہی ہے لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اس کے مطابق ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ تم دل سے ایمان نہ قبول کرو مگر کیا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے جو تمہارے دین کے متبع ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہ کہو کہ کیا دیا گیا کوئی ایک تمہاری طرح، مطلب یہ تم نے نہیں کہنا ہے دوسرے لوگوں کے سامنے کہ مسلمان کوئی جو ہیں ان کو بھی کتاب آسمانی ملی ہے یا ان کو بھی آسمانی دین ملا ہے، جی، یا یہ ہے کہ وہ یہ بات کہو کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن کل وہ اللہ کے سامنے تمہارے اوپر غالب ہوں گے، یہ کسی کو نہیں کہنا، او ولا تؤمنوا کتاب، یعنی کسی کو نہیں کہنا، پھر اس صورت میں علت نہیں بنے گی، بلکہ یہ یہودیوں کو اپنے کیا ہے منصوبہ کو پھیلانے والوں کو نصیحت ہے آخری کہ بات دل سے بھی صرف اپنوں کی ماننا، ٹھیک ہے، باقی یہ بھی کسی کو نہیں کہنا کہ مطلب یہ کہ ہم تمہیں جیسے کتاب ملی ہے آسمانی کسی اور کو ملی ہے، یا یہ بھی نہ کہنا کہ قیامت کے دن تم پر کوئی غالب آ جائے گا، تو یہ باتیں کسی اور کے سامنے کرنے کی نہیں ہیں۔ تو آگے پھر یہ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فرما دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں،
جی یہ تو آسمانی کتابوں کا مل جانا، آسمانی تعلیمات کا مل جانا جی، اور وحی کا آ جانا، نبوت کا مل جانا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ اب یہ یؤتی ہی من یشاء، جس کو چاہیں وہ عطا کریں، تم کون ہو جلنے والے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ آگے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، تو یہ نبوت رحمت ہے جی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو مختص کر دیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہاں پہلے کیا ہے، بنی اسرائیل کے اندر نبوت چلتی رہی، یہ رحمت ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، تو ان کو ملی، ہزاروں انبیاء آئے، لیکن اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بس انہیں کو ہی ملے، یہ تو اللہ کی مرضی کہ اب یہ رحمت خاصہ کے ساتھ کسی اور کو مخصوص فرما دیں۔ اب بنو اسماعیل میں یہ آ گئی، تو اس بنا پر اگر اور نبی آ گئے تو تم کس بات پر جلتے ہو کل کے اندھے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آگے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، وہ جس سے چاہیں عطا کر دیں نبوت۔ تو یہ یہودیوں کا ایک تو منصوبہ جو ہے ناکام ہو گیا کہ وقت سے پہلے ہی اس کا انکشاف کر دیا گیا وحی کے ذریعے، جس سے سارا منصوبہ نہ کہ یہودی ایسا حرکتیں کرنے لگے ہیں، ابھی صبح ایمان لائیں گے شام کو حرکتیں پہلے ہی پتہ چل گیا، اس لیے وہ یہ نہ کر پائے جی۔ اور دوسرا جواب بھی ان کو دے دیا کہ ایسے منصوبوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں ہدایت پر رہے گا، تمہارے منصوبوں سے کوئی مرتد نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہودیوں کے منصوبوں سے، نئے نئے منصوبوں سے مطلع رکھے، اور فراست مومن کی وجہ سے اور خالص مسلم جو جی صاحب سمجھ ہیں وہ ہمیں اطلاع دیتے رہیں اور ہم بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔